السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ سورہ آل عمران کی آیت 131 اور 132 اس سے آج آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ واتقوا النار، آگ سے بچو، التی وہ جو اعدت للکافرین، کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ بات ہو رہی ہے اہل ایمان سے۔ پچھلی والی آیت میں بات آئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ تو یہ اہل ایمان سے بات شروع ہوئی تھی۔ اب یہاں اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے کہ بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تو یہ اہل ایمان سے یہ بات کہنا تو اسی تناظر میں ہے کہ یہ جو کام ہے سود کا اور سودی ذہنیت کا، یہ اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے، انہیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ کام تو ظاہر سی بات ہے، اور آج کے دور میں جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو مطلقاً حرام کر دیا، یعنی بات کی آیات میں یہ بات بھی آ گئی سامنے۔ یہ تو اس وقت کی جا رہی ہے جبکہ ابھی مطلقاً حرام نہیں ہوا تھا سود، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب جب کہ مطلقاً حرام ہو چکا ہے تو اب کسی مسلمان کا اسے اختیار کرنا وہ ایک کافرانہ فعل ہو گیا، یعنی اس اعتبار سے جو کافروں کے کرنے کا کام ہے وہ اہل ایمان کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہی بات کر رہے ہیں، یہی بات بتا رہے ہیں کہ ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے کہ جو کافروں کے لیے بنائی گئی، مہیا کی گئی ہے۔ حالانکہ جہنم کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اب یہاں اہل ایمان کو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اہل ایمان سے مخاطب کیا اللہ مخاطب ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہیں سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنائی ہے، لیکن اگر وہ بھی کافرانہ روش اختیار کریں گے، انہی جیسے کام کریں گے، تو انہیں بھی خطرہ ہے کہ وہ اس کا ایندھن نہ بن جائیں، اس کا شکار نہ ہو جائیں، تو انہیں بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ گویا کہیے کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اس حوالے سے کرنی ہے کہ تم وہ کام نہ کرو جو کافرانہ ہے، وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، تو یہ کام تم نہ کرو، ورنہ پھر تمہارے ساتھ بھی یہ مسئلہ موجود ہے، تمہارے لیے بھی اندیشہ ہے کہ تم اس کا شکار ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہاں پر یہ تو ایک بات تھی پیچھے، یہ کام نہ کرو، اب یہاں مزید کیا کہا؟ کیا کرو؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، رسول کا اللہ کا حکم مان لو، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جو حکم سامنے آ جائے اس کی پیروی کی جائے۔ جیسے سود کی بات اس مقام پر ہو رہی تھی تو یہ والا سامنے آ جائے گا کہ یہ حکم ماننا ہے، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہمارے سامنے واضح ہے۔ اور پھر ان جنرل، یعنی پھر سارے معاملات کے اندر بات ہوگی کہ جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کا سامنے آ جائے تو ایک مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اس پر اپنا سر اطاعت جھکا دیتا ہے، پھر یہ نہیں کہ وہ اس کا انکار کر دے، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کے لیے کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا، اس کے شایان شان نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ کی رحمت ان پر ہوگی۔ جو بات ہے نا اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا، اللہ کی رحمت کا ہونا، یعنی اہل ایمان اللہ کی رحمت کے غیر طلبگار ہیں، چاہتے ہیں جو بھی کچھ انسان کو دنیا اور آخرت میں ملنے والا وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے سے ملے گا، یعنی آخرت میں بھی مغفرت اور جنت جو ہے اللہ کی رحمت کے نتیجے میں۔ اور رحمت کس نتیجے میں ہوگی؟ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ تو یہ جو رحمت کا ایک غلط تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت غالب ہے جیسے اس نے خود کہا۔ تو اس سارے معاملے میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ اس کی رحمت کن لوگوں کے حصے میں آئے گی اور کن اعمال کے نتیجے میں آئے گی۔ تو یہاں کہہ دیا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کس کے؟ محسنین کے قریب ہے، یعنی جو نیک کام کرنے والے ہیں، یعنی وہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت عمدہ طریقے سے کرنے والے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، بیان کر دی گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر اسی اطاعت کے والے سے اور اسی رحمت کی تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ اللہ نے متقین کے لیے تیار کی، اعدت للمتقین،
یہاں پر یہ جو سارعو کی بات ہے، سارعو سرعت سے ہے، سرعت یعنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سرعت کا مطلب ہے تیزی، کہ تیز گامی، یعنی کسی بھی معاملے میں جلدی کرنا، تیزی کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ اچھا، جلدی اور تیزی میں فرق ہے، یعنی ایک تو ہوتی ہے عجلت۔ عجلت کیا ہوتی ہے؟ عجلت کا مفہوم جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک منفی پہلو ہوتا ہے کہ کام کو صحیح طریقے سے نہیں، عجلت کرنا، اور کام کو جلدی کرنا، تیز کرنا، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کے اندر عجلت کا نہیں بلکہ مفہوم ہے تیز گامی کا مفہوم، یعنی کسی کام کے لیے زیادہ سرگرمی کا دکھانا۔ تو سرعت کا معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ تیز گامی یعنی اس کام میں زیادہ تیز گامی، زیادہ جو ہے اس کے اندر دلچسپی اور سرگرمی جو ہے وہ دکھانا۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو زیادہ تیز گامی، زیادہ اس کے لیے محنت، زیادہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جسے آدمی بات کے لیے چھوڑ دے، یعنی پیچھے ڈال دے، کر لیں گے، کون سی ابھی جلدی ہے، ابھی بہت سارا وقت پڑا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ جو کام سرعت کرنا یعنی تیز گامی دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ جنت اور مغفرت کی طرف یہ تیز گامی، اس حوالے سے ان کاموں کو انجام دینا، ان کاموں کو کرنا جن کے نتیجے میں مغفرت اور جنت حاصل ہوگی، یعنی جنت کی طرف پیش قدمی کیا ہے؟ وہ کام کرنا، وہ راستہ اختیار کر لینا، ان اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنا جن کے نتیجے میں انسان کو جنت ملے گی، مغفرت اللہ کی طرف سے اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ بات اس حوالے سے ہے۔ تو وہ چیزیں آپ نظر انداز کرنے کی نہیں ہے، وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے ہے اور جلدی اختیار کرنے کے لیے۔ اس معاملے میں کسی بھی حوالے سے آدمی کو کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے یا اس بات کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی کوتاہی یا سستی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا۔ اب یہ بات بھی ہے، آگے سورہ حدید میں بات آئے گی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، وہاں پر اس حوالے سے بات ہوگی، سبقت کی بات ہوگی۔ تو سبقت ہے اور یہ اس میں مسابقت کو بھی کا پہلو بھی مفہوم بھی آئے گا اس کے اندر، اور یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ تیز گامی کی بات آ رہی ہے۔ تو اس میں یہ چیز انسان کو اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ایک تو کام ہی ایسا ہے کہ جس میں سرگرمی، دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع اور یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، یہ موقع اور یہ وقت جو ہے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ موقع اور وقت کا ہاتھ سے جو نکل جانا ہے تو پھر ظاہر ہے موقع ملے نہ ملے، یعنی آدمی کو وہ مہلت ملے نہ ملے، ایسے حالات پھر پیدا ہو سکے نہ ہو سکے، یعنی بہت سی چیزیں انسان کے ساتھ میں ہیں اس معاملے میں کہ وہ بہت سارے ایسے کام جو آج کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کل نہ کر پائے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ مہلت عملی ختم ہو جائے، انسان سوچتا رہ جائے، انتظار کرتا رہ جائے، اب کریں گے جب کریں گے، اور پتہ چلا مہلت ہی ختم ہو گئی اور زندگی نے ساتھ نہ دیا اور اب کرنے کے لیے کچھ باقی نہ بچا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بات یہی ہے کہ تیزی کا دکھائی جلدی کی جائے اور اس معاملے میں کوئی سستی نہ کی جائے، اس معاملے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جلدی اس کام کو انجام دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی میں وہی بات بھی ہو گئی کہ یہ تیزگامی کس میں؟ ان کاموں کے لیے ہے کہ جو کام مغفرت کا ذریعہ بنے، جنت کی طرف اس کے حصول کا ذریعہ بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جنت کی تعریف بیان کرتے ہیں، جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت کیسی ہے کہ اس کا جو عرض ہے، یعنی ایک تو کہا وسعت کی بات ہے، زمین و آسمان جیسی، بلکہ اصل لفظ استعمال ہوا، عرض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ایک تو مفسرین نے اس پر بات کی کہ یہ عرض طول کے مقابلے میں، یعنی عرض اور طول دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ عرض جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے طول کے مقابلے میں عام طور پر، یعنی عرض جیسے کپڑے کا عرض ہوتا ہے تو طول اس کا یعنی جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے بہرحال اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمتر چیز کی بات کی ہے اس مقام پر، یعنی اس کے جو انسان کے ذہن میں چیزیں آ سکتی ہیں تو اس حوالے سے انہی چیزوں کو بیان کیا۔ اب دیکھیے انسان کو وسعت کا کوئی تصور دلایا جائے تو زمین و آسمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس کے سامنے، اسے کہا جائے اس سے بڑا کوئی لفظ ہے تو سامنے آئے، کوئی لفظ اس سے بڑا انسان کی ڈکشنری میں اس کے ذہن کے اندر موجود نہیں، سماتا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ آسمان و زمین سے زیادہ وسیع کوئی چیز، بھئی آسمان و زمین ہی کو جانتا ہے کتنی وسعت اس کی ہے۔ تو کہا کہ اس کا عرض جو ہے اس کے زمین و آسمان جیسا ہے، اور کیسا ہے یعنی اس سے بھی آگے ہے، کس طرح ہے تو یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بیان کی کہ یہ اس کے عرض کا حال ہے، طول کا کیا حال ہوگا، یعنی اس کی وسعت جو ہے وہ لامحدود ہے ہماری سمجھ سے۔ اس وقت میں جب جائیں گے، جب پتہ چلے گا، جب اس وقت کی بات ہے تو یہ اس کی وسعت کی بات بتائی کہ ایسی وسیع و عریض جنت جو ہے وہ تمہاری منتظر ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ وہاں اہل جنت کے یعنی ایک ایک جنتی کے حصے میں جو جو جنت کے حصے آئیں گے وہ بڑے طویل، بڑے وسیع و عریض ہوں گے، یعنی وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ کم پڑ جائے گی جگہ، یعنی بڑی وسعت اس اعتبار سے۔ تو یہ بتا دی گئی یہ بات، اور پھر کیا بتایا، اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے،
یعنی اس میں اب دیکھیے یہ جو بات ہے ویسے تو ایک مومن کو متقی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر خصوصیت سے کیا بات کی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی، مومنین اور مسلمین کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ مومنین مسلمین کے لیے بھی ہے، بات تو یہی ہے، لیکن یہ گویا کہیے کہ ایک خصوصی صفت کا حوالہ ہے، خصوصی صفت کا حوالہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ متقی الگ ہوتا ہے، مسلم الگ ہوتا ہے، مومن الگ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلم کو متقی ہونا چاہیے، ایک مومن کو متقی ہونا چاہیے، یعنی کچھ اور صفات کی بات ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ متقی تو کوئی خاصی قسم کا انسان ہوتا ہے، ہر مسلمان تو متقی نہیں بن سکتا، اور ہم جیسے کمزور لوگ، ہم جیسے گناہ گار لوگ، یہ کہاں تقویٰ اور کہاں ہم، تو یہ غلط فہمی کو دور کر لیا جائے۔ جنت میں جانے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا جن کو اللہ نے تقویٰ کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا ہے، یعنی وہ بھی چیزیں ہماری ضرورت ہیں، تو اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے انہی چند صفات کا بیان کیا ہے جو متقین کے اندر پائی جاتی ہیں، چند صفات، یعنی اور بھی آئیں گے اس میں، تو ان کاموں میں سے چند کام جو مغفرت اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور یہی کام متقین کے اندر بھی ہیں، یہ ان کی صفات بھی ہیں، یعنی متقین کی صفات کی حیثیت سے دیکھیں تو بھی نظر آئیں گے، اور جو جنت کی طرف تیزگامی کی بات ہے اس کے اندر بھی یہی کام ہے، کن کاموں کے ذریعے سے مغفرت اور جنت حاصل کریں گے، تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی صفات یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، یعنی یہ پہلی صفت ان کی اس مقام پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو مغفرت کا اور جنت کا حصول کا ذریعہ جو چیزیں جو کام بنیں گے ان میں سے ایک کام یہاں پر اللہ نے بیان کیا، یعنی مغفرت کے نتیجے میں ہی جنت۔ تو یہ اس کے لیے کیا چیز ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، یہ بات ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں۔ انفاق کی بات جب بھی کی جائے گی، یہاں قرآن مجید جب انفاق کی بات کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنا، اور کس کب، یعنی جب جو جیسا موقع سامنے آ جائے، یعنی ایسا نہیں ہوگا اس وقت موقع اس کام کا ہے کر کوئی اور کام رہے، جس کام کا موقع وہی کام کرنا ہوگا، یعنی جس کام کا موقع ہو وہی کام کرنا اس وقت مناسب اور ضروری ہوتا ہے، یعنی موقع محل کے اعتبار سے اگر آدمی چیزوں کو نظر انداز کر دے تو ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات اس انداز سے بیان کی ہے، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یعنی موقع محل کی بات ہے، یہ موقع محل کیا ہے؟ اس وقت موقع ہے کھڑے ہونے کا اور یہ سجدے ریزیوں کے اندر مصروف ہو گئے، تو یہ گویا کہ یہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے۔ تو ایسی خرچ کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کس وقت کہاں خرچ کرنا ہے، یعنی اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یا تو بہرحال خرچ کرنے کی بات ہے، کیفیت کی بات نہیں ہو رہی، اور بس اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے مال دار ہیں، مال کی وسعت ہے، یعنی خوشحال ہیں، یا پھر یہ کہ خوشحالی نہیں ہے یعنی تنگ دستی ہے، تو دونوں حالتوں کے اندر کم ہے تو کم خرچ یعنی کم خرچ کرنے کی استطاعت ہے تو کم خرچ کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرنے کی استطاعت ہے تو زیادہ کرتے ہیں، یعنی اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ کم ہے تو پھر سوچتے ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا خوشحال ہیں اس کے باوجود بھی کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات بیان کر دی، گویا یہ خرچ کرنا ایک مومن کی بنیادی صفت میں، یعنی صفات میں شامل ایک بنیادی صفت ہے اس کی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، خرچ کرنے والا بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل میں یہ بات نظر آتی ہے کہ زیادہ بھی خرچ کر رہے ہیں، کم بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس میں ایک بات یہ آئی سامنے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، صدقہ دے کر جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، اس کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جتنا تمہارے بس میں ہی، بنیادی طور پر یہ بات بیان کرنی ہے۔ تو یہ خصوصیت ان کی بیان کی۔ اس کے بعد بتایا دوسری چیز کیا ہے، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ یعنی غصے کو پی جانا۔ دیکھیے غصہ آنا یہ ایک فطری امر ہے، دیکھیے غلط بات پہ غصہ آنا اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی غصے والی بات پر غصہ آنا،
کچھ لوگوں کو بغیر کسی بات کے غصہ آ رہا ہوتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جب آدمی کو اپنی کسی بات غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن ذرا سی مزاج کے سے ناگواری کی کوئی ذرا سی بات بھی ہے اور اتنا غصہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ کہیے کہ اپنے آپ کو کچھ بہتر بالا تر سمجھنے والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ بات یہاں پر فطری غصے کی بات ہو رہی ہے، جو فطری طور پر ناگوار امور کے پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، ناگوار معاملات ہیں، غصہ آئے گا اسے۔ تو ایسے موقع پر بھی غصے کو قابو میں رکھنا، یعنی غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ غصے میں آپے سے باہر کا آدمی کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ اطاعت کی حدود سے نکل جاتا ہے، وہ تقوی کی حدود سے نکل جاتا ہے، یعنی زبان کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے، اور غلطی سے زیادہ کسی کو جو ہے وہ کہیے کہ اس کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، یا آگے بڑھ کر کوئی زد و کوب کا معاملہ یعنی اس طرح سے آ جائے، مار پیٹ کی بات، یہ سب کچھ ہو سکتی ہے، ساری باتیں ممکن ہیں۔ تو غصے میں بہت سارے نقصانات انسان اپنے بھی کرتا ہے، دوسروں کے تو کرتا ہے، اپنے بھی کرتا ہے، اور جو دوسروں کا معاملہ غلط کیا اگر ان کے ساتھ، وہ بھی اپنے ساتھ ہو گیا، یعنی ظلم کیا ہم نے، اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ خصوصی بات ہے اہل ایمان کی، کیفیت اہل جنت کی، کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس پر قابو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے پوری طور پر، کہ ہمارا غصہ ہمارے قابو میں رہے، ہمارے قابو سے باہر نہ ہونے پائے۔ والعافین عن الناس، اور تیسری بات کیا بتائی؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کب ہوتی ہے؟ معافی ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے غلطی پر ہوتی ہے، یعنی جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ جس پر یعنی آدمی غصہ بھی آتا ہے، اور غصہ، اب دیکھیے ایک تو غصے کی بات الگ کر دی، غصے کو قابو میں رکھنا، بساست کیا کہا؟ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اپنے آپ کو بہت سی رعایتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے، دوسرا بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں بلند حوصلہ اس کے اندر ہونا چاہیے، اور دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب یہ محسنین کی بھی تعریف ہو گئی، یعنی محسن بھی انہی اوصاف سے مل کر بنتا ہے، یعنی یہ کام ہونے چاہیے تو آدمی محسن بنے گا، یہ بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور بھی آئیں گی۔ تو یہاں اللہ نے صرف یہی چند باتیں بیان کی، یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معنی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے، یعنی وہ تو بات تھی، اس میں کچھ حقوق العباد کا تذکرہ بھی تھا، اور چند باتیں اخلاقیات کے حوالے سے تھیں۔ اب یہاں جو بنیادی باتیں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ تمام گناہوں کو سمیٹ کر اس کے اندر شامل کر دیا گیا، یعنی اللہ کی نافرمانی یہ انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے، ہر انسان کا ظلم کس حیثیت سے اپنے اوپر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا صحیح مقام کیا ہے؟ اطاعت اس کا صحیح مقام ہے۔ ظلم اور عدل یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو ظلم کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، انسان کا کام کیا ہے؟ عدل کا یعنی پر قائم رہنا، اللہ کے احکامات ماننا، اطاعت کرنا۔ اب اگر یہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے تو گویا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنانا، یہ اپنی ذات پر اتنا بڑا ظلم ہے، یہ تو گناہ کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، تو اس لیے اسے ظلم کہا گیا ہے۔ تو کہا کہ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ دوسروں پر نہیں، اپنے ذات پر کر رہے ہیں، بظاہر دوسروں پر بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اصلاً یہ اپنی ذات پر ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ گناہ کو اس سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ کسی اور پر ظلم نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اوپر ظلم ہے، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بات اللہ نے اس طرح بیان کی کہ اگر کوئی بھی ان سے ایسا کام سرزد ہو جائے، اور یہ کام کب سرزد ہوتا ہے؟ جب اللہ کو بھول جاتا ہے انسان، اس لیے کیا کہا؟ ذکر اللہ، مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، یعنی پہلے بھولے ہوئے تھے، بات اس طرح سامنے آئی، تو اس حوالے ذکر اللہ یعنی اللہ انہیں یاد آتا ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جب انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، جب ایک مسلمان اپنی صحیح کیفیت میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غلطی کرتے ہی اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے غلطی ہو گئی، اللہ یاد آتا ہے، یعنی غلطی ہو گئی۔ یہ غلط کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے غلط، اس لیے اسے بات احساس ہوتا ہے، تو اللہ ہی یاد آنا ہوتا ہے وہ، یا اللہ کی نافرمانی کا احساس ہوتا ہے، یا اللہ کی فرما برداری کا جذبہ ابھرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک کیفیت بیان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بہرحال وہ
پرواہ نہیں کرتا. تو یہ اور ساتھ ساتھ کیا کہا پھر, اور کون کہہ رہا ہے یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. آخر اللہ کے سوا اور کون ہے جس سے جو گناہ معاف کر سکتا؟ تو کہاں جائیں بھائی؟ گناہ کر کے بھی, گناہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی نافرمانی. ہماری نافرمانی کر کے ہمارے پاس, تو کس کے پاس جائیں؟ تو یہ خود اللہ بتا رہے ہیں. تو انسان جیسے گناہ پر گناہ کرتا ہے یا غلطیوں پر غلطیاں کر لیتا ہے, توبہ کر کے توڑ دیتا ہے, پھر کرتا ہے, تو شرم بھی آتی ہے نا. کیا کس منہ سے جائیں؟ کس منہ سے جاؤ گے, کس منہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی, تو کہاں جائیں؟ یعنی اس معاملے میں تو یہ جو آدمی جتنے بھی گناہ کر لے, جو بھی کچھ ہے, اگر اسے پلٹنا ہے تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے, وہی گناہ معاف کر سکتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیے کتنی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے, کتنا حوصلہ دیا ہے بندے کو کہ اللہ ہی سے معافی مانگے گا. اور پھر جو خصوصیت بتائی اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یعنی گناہ کا وقتاً ہو جانا, کسی کمزوری کی بنیاد پر ہو جانا, یعنی ایسے ہو جانا کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ بس ہو گیا, لیکن جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے مسلسل اصرار کرنا اپنے غلط رویے پر, یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. یعنی اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہے, پھر اس کا گناہوں کے اندر آگے بڑھتے چلے جانے کا امکان پیدا ہو جائے گا, اور ایسا ہو گیا تو پھر جنت سے دور ہو جائے گا. آگے فرمایا قد خلت من قبلکم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا, یعنی جو اعمال بتائے ان کے عمل کرنے والوں کے, ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا. پہلا معاملہ کیا, وہی مغفرت کی بات, وہ کیا کرے گا, انہیں معاف کر دے. مغفرۃ من ربہم, مغفرت کے بغیر جنت کا معاملہ نہیں ہے. انسان سے گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت حاصل نہیں کر سکتا. یہ واضح طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور بتا دیا کہ اللہ کی رحمت ہی ہے انسان پر, اس کے نتیجے میں اسے جنت ملے گی. خود اپنے بارے میں بھی آپ نے یہی بات کہی, لیکن یہ رحمت کس بنیاد پر ہوگی؟ وہی جو پیچھے کہہ دیا, اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ رحم کیا جائے. یہ نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر معاملہ دوسرا الٹا ہو جائے گا. تو اسی کے نتیجے میں یہ اعمال کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے نا کام کرو, یہ کریں گے تو رحمت ہوگی, تو اللہ مغفرت فرما دے گا. جو پھر گناہ ہو جائیں گے, رہ جائیں گے, اللہ ان کو معاف کر دے گا اور پھر ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, تحت الانہار خالدین فیہا, اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات کہتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کتنا اچھا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس کے لیے؟ عاملین, نیک عمل کرنے والوں کے لیے, عاملین کے لیے. یعنی یہ عاملین تو عمل کرنے والے ہیں نا, تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف تو بات یہ بھی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, عمل کا وہ مقام اور درجہ, اس اعتبار سے آدمی کے اندر کوئی زوم پیدا ہو جائے, کوئی اس کے اندر خیال ہو کہ بھائی ہم نے کر لیا, اتنا کام کیا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے, بہرحال یہ راستہ کون سا ہے, عمل کے نتیجے میں ہی انسان کو میسر آتا ہے. یہ صرف جو ہے قول کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ عمل کا معاملہ ہے. قول سے آگے بڑھ کر عمل کے میدان میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور اپنے قول کی شہادت اپنے عمل سے فراہم کرنا, یعنی یہ جو ہے اس کا عمل جو ہے اس کے قول پر شاہد بن جائے. تو نعم اجر العاملین, کتنا اچھا بدلہ ہے یہ, کتنی اچھی جزا ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے, تم پہلے آدمی تو نہیں ہو, یہ تو آخری امت ہے, آخری دور ہے دنیا کا. ان سے پہلے بہت سے دور گزرے, بہت سی امتوں کا تذکرہ موجود ہے قرآن مجید میں بھی, تاریخ کے اندر بھی. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اب یہ ذرا سا تصور, یہ پیچھے بات شروع ہوئی تھی غزوہ احد سے, کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بات ہی شروع گویا کہ یہ اس حوالے سے نہیں ہوئی تبصرے کی بات. کیا شروع ہوئی, صرف اتنی بات شروع ہوئی وہاں سے بات کی کہ ہاں احد کے میدان میں آپ لوگوں کو جگہ جا بجا مقرر کر رہے تھے, یعنی پتہ چل گیا احد تک بات شروع ہو گئی ہے, یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد پھر اس موقع کا تذکرہ بھی کر دیا کہ ہاں کچھ لوگوں کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی تھی, وہ بات بھی سامنے آ گئی کہ کس وجہ سے ہو رہی تھی, یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی, لوگ بھاگ گئے تھے رستے سے درمیان سے. تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ مدد پر ہے, توکل, یہ اس پر جو ہے ایک مثبت بات بتا دی گئی, اور اللہ کی مدد آئے گی, فرشتوں کا نزول ہوگا اگر صبر اور تقوی موجود, یہ بات کہہ کر اب بات کچھ اور شروع کر دی گئی تھی. یعنی پہلے سود کی بات کی, ممانعت کی, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے خرابی پیدا ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی طرف چلو, یعنی
یعنی یہ شوق پیدا کرنے کی بات ہو گئی، یعنی یہ سارے معاملات آ گئے۔ ابھی بات نے اب پھر واپس پلٹتے ہیں، اب آتے ہیں اس کی طرف۔ تو آنے میں بھی کیا بات ہو رہی ہے؟ ابھی اس واقعے پر، اس چیز پر بات نہیں ہو رہی کہ جو جس پر توجہ دلانی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جب بات شروع کرتے ہیں یہ تم نے کیا کام کیا تھا، وہیں سے شروع کرتے ہیں، یعنی غلطی کو پہلے، سب سے پہلے کیا ہوا تھا، کیسے تھا، معاملات وہیں سے شروع کیے جائیں، یعنی بالکل ٹارگیٹڈ وہیں پر بات کرتے ہیں۔ تو ایسا اب یہ طریقہ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بات شروع کر رہے ہیں، کیسے بات کو وہاں تک لے کے آئے۔ تو آگے کیا کہا، اب بات شروع ہو رہی ہے، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، ارے کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی نئے لوگ ہو، بالکل پہلی مرتبہ ہے۔ فسیروا فی الارض، ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا نتیجہ نکلا ہے جھٹلانے والوں کا، کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ بات پہلے یہ دیکھ لو، سب چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا بتاتے ہیں، ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یعنی یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ قرآن بھی باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ، ھذا بیان للناس وہدی، اور ہدایت اور موعظت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی ابھی ایمان نہیں لائے، ان کے لیے صاف اور صریح تنبیہ ہے۔ اس کے اندر واقعات میں، قصوں میں، باتوں میں، یہ قرآن کے اندر، تو یہ ساری بات اب دیکھو یہ بات شروع کر دی ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں، حالات ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آگے چلو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بات کس سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے پھر حوصلہ افزائی سے بات شروع ہو رہی ہے۔